وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ. اچھا یہ تو رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اگلا رکوع پڑھیں گے، وہ ہے رکوع نمبر 7. تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل. وَإِذِ اِذ کا معنی کیا ہے؟ اس وقت کو یاد کرو. استسقا جب پانی طلب کیا، اصل میں تھا استسقایا، استخرجا، ٹھیک ہے نا، اس طرح باب استفعال، پانی طلب کرنا. جیسے نماز استسقا ہوتی ہے نا جس میں ہم پانی طلب کرتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے پانی طلب کیا، پانی مانگا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے. فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضرب مار. چلو پہلی دفعہ وہ لفظ تو آیا نا جو آپ نے گردانوں میں پڑھا ہے، ضرب یضربو، یضربو وہ مارتا ہے مارے گا، اضرب کا معنی مار. اضرب اے موسیٰ مار، بعصاک اپنی عصا کے ساتھ، عصا کا معنی عصا، کا معنی تیری عصا، بی کا معنی ساتھ، اپنی عصا کے ساتھ مار، یعنی اپنی عصا کو مار. الحجر پتھر پہ. حجر عربی میں کسے کہتے ہیں؟ پتھر کو. اردو میں استعمال ہوتا ہے حجر؟ اردو میں نہیں استعمال ہوتا. فن فجرت اصل میں تھا ان فجرت، اکتسبت کی طرح، ان فعالت کی طرح. تو فن فجرت پھوٹ پڑے اس سے، انفجار پھوٹنے کو کہتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو خود کچھ دھماکے دنیا میں ہوتے ہیں نا تو عربی چینل میں انفجار کا لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے. بہرحال پھوٹ پڑے، منہو اس پتھر سے، اثنتا عشرتا عینا 12 چشمے. عین چشمے کو کہتے ہیں جو پانی کا چشمہ، اور اثنتا عشرہ 12. شیعوں کا ایک فرقہ ہے نا اثنا عشرہ کہتے ہیں اس کو، 12 امام جن کے ہوتے ہیں نا تو اثنا عشرہ کہتے ہیں ان کو. تو اثنتا عشرتا کا مطلب کیا ہے؟ اثنتانی 2 سے نکلا، عشرہ 10 کو کہتے ہیں. 10 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 12. تو فن فجرت پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے. قد علیما تحقیق، قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق، جان لیا، علیما جان لیا، کلو اناسن ہر انسان نے. اناس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انسان. مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ. ہر انسان کو پتا تھا کہ میں نے پانی کہاں سے پینا ہے. تفسیر میں بتاؤں گا، ابھی تو صرف لفظی ترجمہ. مشرب کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ. جیسے مسجد سجدے کی جگہ، مشرق سورج نکلنے کی جگہ، مغرب سورج غروب ہونے کی جگہ. تو یہ مفعل اور مفعل کا وزن جو ہے نا جگہ اور ٹائم کو ڈیفائن کرتا ہے. تو مشرب شرب کی جگہ، پینے کی جگہ. ہر شخص کو پتا تھا کہ اس نے پہچان لیا اس کے پانی پینے کی جگہ، تاکہ پھڈے بازی نہ ہو ان میں آپس میں. کلو وشربو کھاؤ اور پیو، یعنی اس وقت ان کو کیا کہا گیا؟ یہ محذوف ہے نا، یعنی قیل لہم ان سے کہا گیا کلو کھاؤ بھی، کھانے کے لیے منو سلوا اتار دیا ہم نے، وشربو اور پیو بھی، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. ولا تعثوا اور مت پھرو، عصا یعصوا کا معنی چلنا پھرنا. ولا تعثوا اور مت پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے. مفسد فساد مچانے والے کو کہتے ہیں، جیسے مسلم اسلام لانے والا، ٹھیک ہے نا. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. لن کا معنی ہرگز نہیں، نصبرا صبر کرنا آسان ہے نا، یضربو اور نصبرو. لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد ایک کھانے پر. منو سلوا منو سلوا منو سلوا بٹیر، اور یہی آتا جا رہا ہے، یہی کھاتے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، اٹ ازنٹ پاسبل فار اس ٹو ٹیک دس، ٹھیک ہے نا. ہم اے موسیٰ ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے. فدعو لنا، فدعو اصل میں تھا ادعو، جیسے نصر ینصرو اس سے امر آئے گا انصر، تو دعا یدعو اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا. تو ادعو تو یہ بن گیا ادعو. ادعو اور الف سائلنٹ ہو گیا شروع میں فا لگانے سے، تو بن گیا فدعو. پس پکار تو یعنی دعا کر تو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے. کیا دعا کر؟ یعنی دعا کر جس کا یہ نتیجہ ہو کہ یخرج لنا، کہ وہ اللہ نکال دے، لنا ہمارے لیے. اخرج یخرجو کا معنی نکالنا، کہتے ہیں اخراج ہو گیا مدرسے سے اسکول سے. یخرج لنا یکرمو کی طرح، وہ نکالے ہمارے لیے، مما ان چیزوں میں سے. مما اصل میں تھا من ما، من الگ ہے ما الگ ہے. من کا معنی سے ما کا معنی وہ چیز.
نکال دیں ان چیزوں میں سے تم بت الارض جو زمین اگاتی ہے. امبتا یمبتو امباتن اس کا معنی ہوتا ہے اگانا, جیسے نباتات ہے نا, اگی ہوئی چیزوں کو کہتے ہیں. مما تنبت الارض وہ چیزوں میں سے ہمیں چاہیے جو زمین اگاتی ہے. پھر آگے خود تفصیل بیان کر رہے ہیں. من بقلہا, من کا معنی یعنی بھی ہوتا ہے, خوب سمجھو, یعنی پیچھے کلام میں کوئی ابہام ہوتا ہے نا تو من کے ذریعے اس ابہام کو دور کیا جاتا ہے. من کا معنی ہوتا ہے اصل میں سے, تو کیا مطلب من بقلہا وہ ہونا چاہیے ساگ میں سے. تو ہم اس کو بامحاورہ ترجمہ کیا کریں گے؟ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ رب ہمارے لیے نکال دے ان چیزوں کو جو زمین اگاتی ہے ساگ میں سے. تو اس کا یہ ترجمہ مزیدار نہیں بنتا نا, تو یہاں سے کا معنی ہوتا ہے یعنی زمین جو چیزیں اگاتی ہے تو اس سے ہماری مراد یہ چیزیں ہیں. تو زمین تو ظاہر ہے بہت کچھ اگاتی ہے نا, جو کھانے کی نہیں ہوتی ہیں وہ چیزیں بھی زمین جو ہے وہ تو جھاڑیاں بھی اگاتی ہے. تو اب ڈیفائن کر رہے ہیں اس کو کہ اے موسیٰ آپ رب سے دعا کریں کہ وہ نکال دے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے. یعنی من بقلہا, بقل کہتے ہیں ساگ کو, یعنی جو بھی پتے جن کے پکا کے کھائے جاتے ہیں نا اس کو بقل کہتے ہیں, جس کو ترکاری بھی کہتے ہیں اردو میں. یعنی سرسوں کا ساگ ہو گیا, مولی کے پتے ہو گئے اور پالک ہو گیا, اس ٹائپ کی جتنی چیزیں, تو یہ بھی انسان کی خواہش ہے. تو یعنی ساگ میں سے ہو. وقصائہا, قصہ کہتے ہیں, قصہ ککڑی کو کہتے ہیں, کھیرا اور ککڑی دونوں کو کہا جاتا ہے. وقصائہا اور زمین کے ککڑیاں, ہا ضمیر زمین کی طرف لوٹ رہی ہے. وفومہا اور ہمیں گیہوں چاہیے, فوم گیہوں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہمیں اس زمین کا گیہوں چاہیے. وعدسہا, عدس مسور کی دال کو کہتے ہیں, وعدسہا اور زمین کی مسور کی دال. وبصلہا, بصل پیاز کو کہتے ہیں, اور زمین کا پیاز. تو اب دوبارہ ترجمہ کر دوں. اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے, پس آپ اپنے رب کو پکاریں وہ نکال دے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے, جو ترکاریوں میں سے ہو, ککڑی میں سے ہو, گیہوں میں سے ہو, اور مسور کی دال ہو, اور پیاز ہو. بڑی خاندانی چیزیں مانگی انہوں نے بھائی. قالا, حضرت موسیٰ نے فرمایا, اتستبدلون, ظاہر ہے اللہ کے کہنے سے فرمایا. آ کا معنی کیا؟ تستبدلو, استبدال سے نکلا ہے, استفعال باب استخراج, اس کا معنی ہوتا ہے تبدیلی چاہنا. عربی بڑی عجیب زبان ہے یار. دیکھو ایک ہی باب کو جب دوسرے باب میں کنورٹ کرو گے تو معنی بالکل چینج ہو جاتے ہیں. جیسے بدلا یبدلو تبدیلاً, سبحا یسبحو تسبیحاً, اس کا معنی ہوتا ہے تبدیل کرنا. اگر آپ یہ معنی پیدا کرنا چاہتے ہو کہ فلاں آدمی تبدیل نہیں کر رہا بلکہ تبدیلی چاہ رہا ہے, تو اردو اور انگلش میں کتنا لمبا سینٹنس کہنا پڑے گا نا آپ کو. وہ تبدیلی چاہتا ہے, پورا اتنا بڑا. عربی میں ایسا نہیں ہوتا, سین تا لگا دو شروع میں. بدلا ہے اس کو استبدلا کر دو. جیسے خرجہ کا معنی نکلا, استخرجہ نکالا, ٹھیک ہے نا. کروما کا معنی عزت مانا ہوا, اکرما کا معنی عزت والا کیا اس نے. تو یہ ہونا, کرنا, چاہنا, یہ سارے معنی چینج ہو جاتے ہیں صرف 2-4 حرف اضافہ کر کے, پورے سینٹنس کو نہیں چینج کرنا پڑتا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اتستبدلون, تضربون کی طرح, کیا تم بدلنا چاہتے ہو, الذی اس چیز کو, ہوا ادنا جو کم درجے کی ہے. ادنا کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے ادنا. جو ادنا ہے اسے چینج کرنا چاہتے ہو, بالذی اس چیز کے ذریعے, ہوا خیر جو بہتر ہے. یعنی تمہیں ایک بہتر چیز مل رہی ہے من و سلوا, اس کو تم چاہتے ہو کہ ایک ادنا چیز پہ لے آؤ, مسور کی دال اور یہ سب چیزیں. تمہیں اللہ تعالیٰ فل آف پروٹین چیزیں کھلا رہا ہے. مسور کی دال بھی بڑی خاندانی چیز ہے لیکن بٹیر سے اچھی تو نہیں ہے نا. تو تم یہ چاہ رہے ہو. اہبطوا مصرن, ہبطا یہبطو کا معنی بلندی سے نیچے اترنا, تو شہر میں اتر جاؤ. تو یہاں اترنا اس لیے کہا گیا ہے کہ یعنی جانا آسان ہوتا ہے نا شہر کی طرف, تو اس لیے ہبط سے تعبیر کیا گیا ہے. ہبطا یہبطو, اہبطوا مصرن, اترو شہر میں. مصر عربی میں شہر کو کہتے ہیں. مصر کسے کہتے ہیں؟ شہر کو. اور مصر ایک ملک کا نام بھی ہے, لیکن یہاں وہ ملک مراد نہیں ہے, کیونکہ عربی میں جب ملک مصر آئے گا نا تو مصرا ہوتا ہے, اس پہ تنوین نہیں آتی, یہ ذہن میں رکھیں.
جیسے ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور بیٹوں سے کہا کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، تو وہاں مصر سے مراد وہ ملک مصر تھا، تو اس پہ مصرا ہے، تنوین نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تنوین جب آتی ہے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے کوئی یا کسی، تو یہاں کیا ہوگا ادخلوا مصرن، اہبطوا مصرن، کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، سمجھ رہے، جبکہ مصر کسی شہر نہیں ہے، وہ تو ایک اسپیسیفک ایک مخصوص جگہ ہے، تو اس پہ تنوین نہیں آ سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا اہبطوا مصرن، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا شہر میں جاؤ، فإن لکم، تو بے شک ہوگا تمہارے لیے، ماں وہ چیز، سألتم، جس کا تم سوال کر رہے ہو، ضربتم کی طرح، یعنی جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، کھانے پینے کو ملے گا، جاؤ شہر میں، لیکن یہ شہر میں جانے سے ان کو پتا تھا کہ وہاں جا کے یا تو جہاد کر کے جانا پڑے گا، ایسے کون اپنے شہر میں گھسنے دیتا ہے، تو لڑائی سے یہ جان چھڑاتے تھے، یا یہ کہ محنت کرنی پڑے گی، اور یہ غلامی میں رہ کے وہ انسان کی سوچ ہی چینج ہو چکی ہوتی ہے، اور فری پھوکٹ میں کھانے کو مل رہا ہے، اس پہ ان کو مسور کی دال یاد آ رہی ہے، ٹھیک ہے، فَإِن، تمہارے لیے جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہیں وہاں ملے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ فرماتے ہیں مار دی گئی ان کے اوپر ذلت، یعنی اس قسم کے مطالبات اور باتوں کی اور حرکتوں کی وجہ سے۔ ضربت کا معنی یعنی ہم لفظی ترجمہ مارنا سے نہیں کریں گے بلکہ مسلط کر دی گئی، ٹھیک ہے نا، مسلط کر دی گئی علیہم ان کے اوپر، ذلہ ذلت، والمسکنہ اور رسوائی۔ ذلت اور مسکنت میں دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لیکن مسکنت کہتے ہیں وہ والی ذلت جس کو جو دیکھنے سے بھی نظر آ رہی ہو، مسکین سے نکلا ہے نا مسکنت۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین، تو فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے، اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے، لیکن مسکین وہ فقیر کہ جس کے حلیے سے بھی پتہ چل رہا ہو، یعنی اتنا غریب ہو کہ اس کے چہرے سے غربت ٹپک رہی ہو، تو وہ اس کو جب دونوں اکٹھے استعمال ہو گئے نا فقیر اور مسکین کا لفظ، تو یہ فرق ہوگا۔ ایک ہی آیت میں اگر دونوں لفظ آ رہے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، قرآن میں آتا ہے فقیروں کے لیے زکوٰۃ اور مساکین کے لیے، تو یہاں چونکہ ایک ہی جملے میں دو لفظ استعمال ہوئے تو دونوں کا الگ الگ معنی ہوگا، لیکن اگر یہ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں تو پھر دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ذلت اور مسکنت چونکہ ایک ہی جملے میں استعمال ہوئے ہیں تو ان کا مفہوم الگ الگ ہوگا۔ ذلت جو انسان رسوا ہو جاتا ہے، اور مسکنت وہ رسوائی جو دکھ رہی ہو۔ تو بعض دفعہ انسان ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، یہ کم درجے کا آدمی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان پر حقیقی ذلت تو ہم نے مسلط کی، لیکن وہ والی ذلت جس سے لوگوں کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ ذلیل لوگ ہیں اور یہ کم درجے کے لوگ ہیں، وہ والی بھی مسلط کی۔ دیکھو ایک آدمی کا گیٹ اپ ایسا ہوتا ہے جس سے لوگ اس کو عزت دار سمجھتے ہیں، لیکن وہ حرکتیں ایسی شروع کر دیتا ہے کہ جس کو ان حرکتوں کا علم نہیں ہوتا وہ اس کو عزت دار سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ذلیل ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ ان حرکتوں کو دیکھ کے پھر اس کے گیٹ اپ سے متاثر نہیں ہوتے، اور لوگوں کی نظر میں یہ بات طے شدہ ہو جاتی ہے کہ یہ قوم کے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کو جو ہم نے سزا دی حقیقی ذلت بھی، اور وہ ذلت جو لوگوں میں متعارف ہو جائے وہ والی ذلت بھی ان پہ مسلط کر دی گئی۔ تبھی آج دیکھو دنیا میں ایک بڑی گالی بن چکی ہے، اور لوگوں کی نظر میں اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف مسلمان یہودیوں کو برا نہیں سمجھتے، ساری دنیا برا سمجھتی ہے۔ آپ جرمنی میں جا کے یہودیوں کے بارے میں پوچھیں، کوئی اچھا کانسیپٹ نہیں۔ ہٹلر جو تھا اس نے، اچھا یہ میں نے تفسیر شروع کر دی، میں پھر تفسیر کے وقت ہی بتاؤں گا، ابھی تو میں صرف لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہٹلر کی بار مکمل کر لیتا ہوں۔ ہٹلر نے یہودیوں کو بہت مارا تھا نا، تو کچھ یہودی اس نے زندہ چھوڑ دیے تھے، اور اس کے یہ الفاظ تھے کہ میں نے اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو مارا کیوں تھا۔ یہ جب زندہ رہیں گے نا تو حرکتیں ایسی کریں گے تو لوگوں کو میں یاد آؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور کمال کی بات ہے جب یہودیوں کو ہٹلر نے بہت مارا تھا تو خلافت عثمانیہ نے ان کو پناہ دی تھی، یہودیوں کو بچایا تھا، جو بہت سارے یہودیوں کو، یعنی مسلمانوں کا ان پر بہت بڑا احسان بھی ہے یہودیوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں اور ان پر مسلط کر دی گئی۔ وباؤ، باؤ اصل میں تھا بیاؤ، اس کا معنی ہوتا ہے ضربو کی طرح لوٹنا، تو وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ لوٹے کا مطلب مستحق ہوئے،
ذالک یہ سب کچھ اس لیے ہوا، اللہ گویا اشارہ کر کے بتائیں یہ جو ذلت اور اللہ کا غضب ان پر آیا کیوں، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ یہ لوگ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، یہ بھی تو کھلے انکار ہی ہے نا، عمل سے انکار کر رہے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو بغیر الحق، حق کے بغیر، یہ قید اتفاقی ہے۔ اب یہ مشکل الفاظ میں استعمال کرتا ہوں، پھر تفسیر میں لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں یار مجھ سے بہت گاڑی اردو، آج کسی نے کمنٹ وہ کیے کہ بھائی وہ متشابہات کے لفظ آپ استعمال کر رہے ہو، اتنے گاڑے گاڑے الفاظ ہیں یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہے، تو میں نے بھائی یہ گاڑا لفظ متشابہ کا استعمال کیا تھا تو اس کا کی ٹرانسلیشن بھی تو کی تھی نا، یعنی اس کو آسان الفاظ میں ڈیفائن بھی تو کیا تھا، یہ تو ایک ٹرم ہے نا متشابہ لفظ، ٹرم کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا نا اصطلاحات کو۔ تو قید اتفاقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام جب بھی ہوگا ناحق ہی ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء کے قتل کی دو قسمیں، ایک حق والا اور ایک ناحق، تو ناحق قتل کرتے تھے تو یعنی ناحق ہی ہو سکتا ہے، تو جو کام ناحق ہوتا ہے اس پہ سزا ملتی ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ناحق جس کو وہ خود بھی ناحق سمجھتے تھے، کیونکہ بعض دفعہ انسان کنفیوز ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے معاذ اللہ یہ جھوٹا نبی ہے تو وہ اس کو قتل کرتا ہے، اپنے خیال میں حق پر ہوتا ہے وہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہاں یہ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ قتل کیا کرتے تھے ایسا جس میں ان کو خود بھی پتہ ہوتا تھا کہ ہم ناحق قتل کر رہے ہیں، تو اتنے بڑے بڑے جرائم انہوں نے کیے ہیں۔ ذالک اور یہ جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا تھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم انہوں نے کیسے کر لیا، تو اللہ فرماتے ہیں بیما اس لیے کہ عصو اصل میں تھا عصوا ضربوا کی طرح، عصیان سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے نافرمانی کرنا، ذالک بما عصوا یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یعتدون اصل میں تھا یعتدیون یکتسبون کی طرح، جو پڑھا جاتا ہے یعتدون، اور یہ اعتدا کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، عدوان سے نکلا ہے نا، اور یہ حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ تفسیر میں پھر اس کی میں مطلب بتاؤں گا، میں بے خیالی میں تفسیر بھی اسی ٹائم شروع کر دیتا ہوں۔ ان الذین آمنوا اچھا یہ رکوع مکمل ہو گیا، اب میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ یہ بھی وادی تیہ کے واقعات کا تذکرہ ہے، جب وادی تیہ میں خوراک بھی ملی، پانی بھی چاہیے ہوتا ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا پانی نہیں ہے، تو دیکھو اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے آسمان سے بارشیں برسا دے اور پھر ان کو حکم دے کہ چلو بھائی اب وہ بناؤ، گڑھے کھودو اور تالاب میں پانی جمع کرو، اور جب تک نہیں ہوتا پیاسے رہو، یا کنویں کھودو۔ یہاں بھی اللہ نے آسانی کی کہ اپنا معجزہ بھی دکھاؤں گا میں تاکہ ان کو اور اللہ کی قدرت پہ یقین آئے، اور پانی کا انتظام بھی، اور انتظام بھی ایسا کہ ان کے آپس میں پھڈے بازی نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یعنی اللہ سے، تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ ماریں، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے پھوٹ پڑے اس سے۔ 12 اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک زوجہ سے تو 2 بیٹے تھے یوسف اور بنیامین، اور دوسری زوجہ سے 10، تو 12 بیٹے تھے، تو یہ 12 کے 12 جو ہیں ان سے جو نسل چلی ہے سب الگ الگ قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے پیدا کیے، کیونکہ یہ قبائلی جنگ ان لوگوں میں ہوتی تھی، ظاہر ہوتی ہوگی، تبھی تو اللہ نے کہا کہ 12 چشمے، تاکہ ہر قبیلے کو پتا ہو کہ اس کا پانی کون سے چشمے سے، تاکہ ان میں آپس میں اختلاف نہ ہو، یہ بھی اللہ کی رحمت۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے 12 چشمے پیدا کر دی، اور ہر قبیلے کو، ہر انسان کو پتا تھا میں نے پانی کہاں سے پینا ہے، یعنی اس کو پتا تھا تمہارا قبیلہ یہ ہے تو تم نے یہاں سے، تاکہ اس میں بھی کنفیوژن نہ ہو، ورنہ اس میں پھٹے ہو جاتے ہیں ان کے، پورا مہینہ اسی پہ لڑتے رہتے، تو وہاں سے پیے گا تو میں یہاں سے پیوں گا، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کا احسان تھا۔ اور اللہ نے ان سے کہہ دیا تھا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور زمین میں فساد نہ بچاؤ، یعنی نافرمانی نہ کرو۔ فساد نہ بچاؤ کا یہ مطلب بھی ہے کہ پھڈے بازی مت کرو، کیونکہ ہم نے اب لڑائی کا راستہ تمہارے لیے ختم کر دیا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ ایک کھانے پر ہم اکتفا نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں نے سورہ بقرہ کا جو 6واں رکوع ہے اس کا ترجمہ اور کچھ گرامر بتائی تھی، اور آدھے رکوع کی تفسیر بھی ہو چکی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ میں، یعنی ابھی کے جو درس ہے اس میں انشاءاللہ جو اس رکوع کی باقی تفسیر رہ گئی تھی وہ بیان کرتا ہوں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ،
اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے. یہ جملہ بھی قرآن نے ایک مذمت کے طور پہ بیان کیا ہے. دیکھیں نارملی تو کوئی بھی انسان ایک کھانے پہ صبر نہیں کرتا, لیکن جب آپ کو سزا دی جا رہی ہے اور میدان میں آپ نے اللہ کے حکم کا انکار کیا, جہاد سے انکار کیا, سزا دی جا رہی ہے, تو پھر جو کچھ دیا جاتا ہے صبر شکر کر کے انسان اس کو کھاتا ہے. جبکہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت مفید اور زبان کے لیے وہ لذیذ بھی بہت ہے. تو ایسے موقع پہ یہ کہنا ہم یہ صبر نہیں کر سکتے, یہ بہت بڑی ناشکری ہے. کہنے لگے ہم یہ صبر نہیں کر سکتے, فادع لنا ربک, رب کو پکاریے, وہ ہمارے لیے زمین جو چیزیں اگاتی ہے نا, نارملی جو چیزیں, یہ تو پتہ نہیں آسمان سے آ رہے ہیں, بٹیر آ رہے ہیں, اور جو ہے یہ ہمیں تو نارملی جیسے دنیا کھانا کھاتی ہے اس ٹائپ کا کھانا چاہیے. اور وہ کیا ہے, من بقلھا, ساگ ہونا چاہیے بھائی, ترکاریاں ہونی چاہیے, ککڑی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور یا ککڑی کو بھی کہتے ہیں, کھیرے کو بھی کہتے ہیں, اور گیہوں ہونا چاہیے, اور مسور کی دال ہونی چاہیے, اور پیاز ہونا چاہیے. تو اب ظاہر ہے یہ چیزیں اس لیول کی نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم وہ چیزیں تبدیل کرنا چاہتے ہو, تبدیلی میں وہ چیزیں لینا چاہتے ہو تو ادنا ہے, ان چیزوں کے بدلے میں جو بہتر ہے. تو یہ ناشکری ہے. اور اگر تم یہ سب چیزیں چاہتے ہو تو اللہ نے پابندی تو نہیں لگائی, تم جاؤ کسی شہر میں داخل ہو, جیسے نارمل لوگ رہتے ہیں تم بھی اس طرح رہنا شروع کر دو, جہاد کر کے داخل ہو, یا ویسے ہی اللہ نے حکم دیا ہوگا کسی شہر میں جانے کا, اس کی ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی. دونوں تفسیریں میں نے آپ کو بتایا کہ بعض نے کہا کہ ویسے ہی حکم دیا, بعض نے کہا کہ نہیں وہی جہاد جو جس کا انہوں نے انکار کیا تھا اسی جہاد کا حکم دیا. تو جاؤ گے تو تمہیں جو مانگو گے ملے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اللہ کے غضب کو لے کے لوٹے. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں جو ہم کھا رہے ہیں, مسور کی دال, پیاز, انسان ہم گوشت بھی کھاتے ہیں, اور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں کوئی زیادہ محنت کے بغیر ساری چیزیں ملتی ہیں. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دال میں بھی بڑی طاقت رکھی ہے, ورنہ بنی اسرائیل اپنے ذات کی حد تک تو ڈیڑھ ہوشیار تھے نا کہ کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے دالوں میں بھی بڑی لذتیں رکھی ہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ وہ ہمارے ایک استاد جب یہ آیت پڑھاتے تھے نا, بڑے مزاح کی ان کی طبیعت تھی, وہ کہتے تھے اللہ نے بنی اسرائیل کے حق میں تو یہ دعا قبول نہیں کی, مدرسے کے طلبہ کے حق میں, مدرسوں کے طلبہ کے حق میں دعا قبول کر. لہٰذا روزانہ ہم جب مدرسے میں تھے دال, اکثر دال پکا کرتی تھی, بکرے وغیرہ نہیں آتے تھے ہمارے مدرسے میں جب ہم پڑھتے تھے اس وقت, تو دال پکا کرتی تھی اکثر. تو وہ استاد جو ہے نا, کیونکہ اس دن بھی دال ہی پکی ہوئی تھی, تو استاد ہنسنے لگے کہ اللہ میاں نے بنی اسرائیل کی یہ دعا ہم لوگوں کے حق میں قبول کر لی ہے کہ ان کو تو نہیں کھلائی, لیکن اب مدرسے میں طلباء کو کیا پکایا جائے, کھلایا جائے گا دال. تو کہہ رہے ہم دال ہی کھا رہے ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہت بہتر حالات ہو گئے ہیں مدارس کے. تو اللہ نے فرمایا اس سے شہر کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے اس آیت سے, اور شہر کی فضیلت پر دوسری آیتیں بھی ہیں. تو اسلام میں گاؤں کی زندگی سے شہر کی زندگی بہتر ہے, بشرطے کہ انسان اپنے دین کو محفوظ رکھے, کیونکہ شہر میں انسان کو علم بھی ملتا ہے, دین کا علم بھی, دنیا کا علم بھی, اور وسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور تہذیب بھی زیادہ سیکھتا ہے انسان. تو یہ قرآن سے ثابت ہے. یہ آیت ہے, اس پہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی شہر میں داخل ہو, اور دوسری آیات سے بھی جب وہ آئیں گی تو انشاءاللہ میں اس کو پڑھوں گا. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, اللہ نے فرمایا کہ یہ پیغمبروں کو قتل کر دیا کرتے تھے. اب اتنا بڑا جرم وہ قوم جو پیغمبروں پر ایمان بھی رکھتی ہو وہ کیسے کر سکتی ہے, اس کی وجہ اللہ نے بیان کی, اس لیے کہ یہ گناہ کرتے تھے اور حدود سے تجاوز. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا, اس شریعت کے احکام کو فالو نہیں کرتا, تو وہ بڑے بڑے جرائم کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے پھر. یعنی گناہ کی خاصیت کیا ہے, جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ آپ اس سے بڑے گناہ کے لیے کو آپ کے لیے آسان بنا دیتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو دیکھتے ہیں, موبائل چھیننے کے لیے بندے کو جان سے مار دیا, دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے, بھئی اس سے موبائل چھیننا تھا, وہ 5,000 10,000 کا موبائل تھا, اور بندے کو کیا کر دیا, قتل. تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے, چلو یار ایک انسان موبائل چوری کرتا ہے یا چھینتا ہے, لیکن ان کے سینے میں اتنا پتھر دل کیسے ہو گیا کہ 10,000 15,000 کی خاطر انسانی جان کو مار دیا. یہ سوچتے نہیں ہوں گے کہ اس کے پیچھے یہ جوان آدمی, اس کی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہوگی, بچے کیسے چیخ چلا رہے ہوں گے, یتیم ہو گئے, ماں باپ پر کیا گزری ہوگی.
کسی پہ ترس نہیں آتا نا. تو یاد رکھیں یہ ہمیں اس لیے عجیب لگتا ہے کہ ہم نے وہ گناہ کیے نہیں ہوتے. تو یہ یہاں تک اس اسٹیپ پہ جو یہ پہنچتے ہیں نا, اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں, یہ پہلی مرتبہ میں نہیں ہوتے. پہلی مرتبہ میں انہوں نے چھوٹا گناہ کیا ہوتا ہے, اس سے ان کو ہو سکتا ہے کسی مسجد سے چپل چرائی ہو انہوں نے, لیکن اس سے چونکہ توبہ نہیں کی ہوتی. تو وہی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے, توبہ کر لے تو ختم, توبہ نہیں کرتا تو دوبارہ گناہ کرتا ہے, دوسرا نقطہ, تیسرا نقطہ, اور ایک دن دل کیا ہو جاتا ہے, سیاہ, وہ بڑے بڑے جرائم کر لیتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے کام ہیں جو گناہ کرتے ہیں. تو پھر اگلا یعنی اس سے بڑا گناہ ان کے لیے آسان, کیونکہ مسجد سے چپل چرائی, ضمیر نے ملامت کی, لیکن وہ اتنا چھوٹا سا جرم کہ یار اس کو اگنور کیا, اس سے کیا ہوا, غیرت آہستہ آہستہ ختم اور ضمیر مردہ ہونا شروع. پھر اس سے بڑا, پھر اس سے بڑا, پھر ایک دن آتا ہے موبائل کی خاطر بندہ مار دیا, پھر ایک دن آتا ہے 20 روپے کی خاطر بندہ مار دیا, پھر ایک دن آتا ہے کسی نے تھوڑی سی لالچ دلائی, کسی بڑے عالم کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. میرے پاس ایک ایسا شخص آیا تھا چند سال پہلے جس نے چند پیسوں کی خاطر, اللہ معاف فرمائے یہ باتیں کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, یعنی گناہ کا تذکرہ کرنے سے بھی گناہ پروموٹ ہوتا ہے نا. تو میں نے آج تک یہ بات کسی کو بتائی نہیں ہے, یعنی ایسے میں نے آن دا ریکارڈ نہیں ہے, لیکن آج میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ یہودیوں کی خصلت سمجھ میں آئے کہ انسان کیسے بڑے بڑے جرائم کرتا ہے. چند سال پہلے میرے پاس ایک شخص آیا تھا جس نے اپنی سگی دادی کو چھری سے ذبح کیا تھا پیسوں کی خاطر. اب آپ اندازہ لگاؤ, اور وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا لڑکا لگ رہا تھا اور ایجوکیٹڈ فیملی سے اس کا تعلق تھا, یعنی کھاتی پیتی فیملی سے تعلق تھا اور پڑھی لکھی فیملی سے تعلق تھا. آپ اس کی شکل دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایسا بھی ہو سکتا. خیر اس کو توبہ کی توفیق مل گئی تھی اور جو بھی سزا تھی اس نے کھائی اور جو بھی تھا. لیکن یہ کہ کر کیسے لیتا ہے انسان دادی پہ, یعنی ماں جیسی ہوتی ہے, بلکہ ماں سے بھی زیادہ پیار دادی پہ آتا ہے. اللہ اس کی توبہ قبول کرے, اور اس نے سچے دل سے توبہ کی اور جو بھی قانونی کارروائی تھی وہ بھگتی اس نے, اللہ معاف فرمائے اس کو. بعد میں اس کی نیند اڑ گئی تھی, اس کے ہوش اڑ گئے تھے, بہت عجیب کیفیت ہو گئی تھی, تو وہ توبہ کی اس نے. اور میں کبھی بھی اس کا راز فاش نہیں کروں گا, نہ کوئی جانتا ہے کہ کہاں کی بات ہو رہی ہے, کس کا نام کیا ہے, میں کبھی بھی نہیں بتا سکتا انشاءاللہ. تو اگر وہ میرا یہ بیان سنتا بھی ہے جس نے قتل کیا تھا, تو بے فکر رہے کہ اس کا راز انشاءاللہ فاش نہیں ہوگا, کیونکہ میرے پاس تو وہ آیا توبہ کر کے, اور پھر اس کو ہم نے دیت اور یہ سارے احکام بتائے. بہت پریشان تھا وہ, ٹینشن میں تھا کہ میرے سے غلطی ہو گئی, اور وہ پیسے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار تھا سارے, کہ مجھے نہیں پیسہ چاہیے. تو لیکن یہ ایسا ہو جاتا ہے, اس کو تو توبہ کی توفیق مل گئی, لیکن ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی. تو جس نے دادی کا قتل کر دیا اس کے لیے ماں باپ کی کیا حیثیت ہے. اور کچھ دن پہلے ایک اور کیس سامنے آیا, اپنے باپ کو قتل کیا ایک آدمی نے, اس کو تو خیر اٹھا لیا پولیس نے, اندر ہے ابھی. لیکن یہ کہ بھائی ایسے ایسے جرائم دنیا میں پتہ ہے ایسے پہلی دفعہ میں نہیں ہو جاتے, یہ چھوٹے جرم سے پھر بڑا, پھر بڑا, پھر بڑا. میں جب ملحدین کو یوٹیوب پہ سنتا ہوں, بعض ملحدین کو, تو میں حیران ہوتا ہوں, یار خدا کے خلاف کیسے بول رہے ہیں, یہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. کہاں گیا وہ خدا جو کہتا ہے میں ساری انسانوں کے لیے رحمت ہوں, اور وہ کروڑوں جانور کٹوا دیتا ہے بقرعید والے دن. ایک ملحد اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں, یار ان کو ڈر نہیں لگتا, کس سے مقابلہ کر رہے ہیں, خدا سے. بھائی امکان کے درجے میں ہی مان لیں خدا کو, یار اگر بالفرض خدا ہوا تو ہمارا کیا بیڑا غرق کرے گا وہ. لیکن وہی بات ہے, پہلے ایک گناہ ہوتا ہے ان سے, کوئی زنا کر لیا ہوگا کچھ اور, پھر ہوتے ہوتے پھر یہاں تک کہ خدا کے خلاف بولنا شروع کر دیا, اور پھر جو ہے ان کی تقریریں سن کے لوگوں کے دل سے پھر اللہ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے, اسلام کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو سننا بھی نہیں چاہیے. تو میں تو اس لیے سن رہا تھا تاکہ دلائل سے اس کا جواب دوں, میں مجبوری تھی, ورنہ میں کبھی بھی نہ ان کم بختوں کو سنوں. ہم تو اللہ کے بارے میں سن کیسے لیں گے بھائی, ہمارا کیسے دل برداشت کرے گا کہ کوئی اسلام کو برا کہہ رہا ہے, وہ اللہ پر معاذ اللہ مذاق اڑا رہے ہو اللہ کا, ہم کیسے سنیں اس کو. تو اللہ نے فرمایا ذالک بما عصوا, یہ جو پیغمبروں کو قتل کرنے کا جرم اس لیے کیا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے اور حدود سے تجاوز. تو جو بھی انسان گناہ کرتا ہے تو بالآخر اس کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے, اور پھر وہ ایسے ایسے کام کر لیتا ہے کہ دوسرے انسان کی روح کانپتی ہے کہ یہ کیسے کر رہا ہے. یہ رکوع مکمل ہوا.